الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هاجر إلى المدينة ما أطيبكم إلي وأحبكم إلي يا مكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے سلسلے میں ہم سب کو ایک اصول دیا ہے، نعمتوں کی حفاظت کے لیے اور نعمتوں کے اضافے کے لیے. ہم سب کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، آزادی کی نعمت. بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ کسی کا غلام ہونا اللہ کے سوا ایک بہت بڑی زحمت ہے. اللہ کے سوا کسی کا غلام ہونا یہ ایک بہت بڑا داغ ہے انسانیت پر، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. اب وہ کسی اور انسان کا، کسی اور ذات کا غلام بنے، جن کی غلامی سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ بہت بڑی زحمت ہے اور بہت بڑی بدبختی ہے. اللہ نے ہم سب کو آزادی دی، اور آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو وطن کی محبت بھی سکھائی، اور قرآن کریم میں آپس کی محبت، آپس کے جوڑ کو نعمت قرار دیا. چند دنوں کے بعد 15 اگست آئے گا، آزادی کا جشن منایا جائے گا، آزادی کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے گا. لیکن آزادی حاصل کرنے میں، اس نعمت کو حاصل کرنے میں مسلمانوں نے، قائدین نے، علماء نے کتنی قربانیاں دیں، تاریخ میں کتنے درد بھرے پڑے ہیں، کتنے کرب بھرے پڑے ہیں، کتنی اذیتیں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں. تاریخ میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی قربانیاں دی گئی اور بڑی جد و جہد کی گئی، اور اس میں صدیاں لگیں آزادی کو حاصل کرنے میں. آزادی، اسے پتہ چلا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، مل جائے تو اس کی بقا، اس کی حفاظت اور اس میں، اس نعمت میں اضافے کے لیے کیا کرنا ہے ہم سب کو. اس آزادی کی نعمت کے سلسلے میں قرآن کریم کا ایک اصول ہے ہر نعمت کے سلسلے میں: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا. آج ہمارے پاس یہ آزادی کی نعمت ہے، چاہے جس شکل میں ہو، اگرچہ حقیقی آزادی حاصل نہیں ہے، حقیقی آزادی حاصل نہیں ہے. جسمانی آزادی تو مل گئی، لیکن ذہنی غلامی آج بھی موجود ہے، آج بھی فکری طور پر غلامی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی غلامی ہے. تو جسمانی طور پر اگر ہم آزاد ہیں تو اس کی بھی اگر ہم شکر گزاری کریں تو باقی غلامیوں سے بھی آزاد ہو جائیں گے. اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ آج ہم اپنے جسم سے اپنی اسلامی زندگی کو
جس طرح بھی گزار سکتے ہیں گزاریں۔ اگر ہماری زندگی میں اسلامی زندگی آ جائے تو یہ آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اسلامی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، یہ آزادی کا شکرانہ ہے۔ آج آزادی حاصل ہے نماز پڑھنے کی، اس آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اس نعمت پر کتنے لوگ شکر گزار ہیں، اور کتنے لوگ آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آزادی ہے رسم و رواج سے کٹ کر اسلامی طریقے زندگی کو اختیار کرنے کی، اور اپنے اسلامی کلچر اور تہذیب کو اختیار کرنے کی پوری آزادی ہے۔ کون روکنے آتا ہے؟ کتنے لوگ اپنے شادی بیاہ میں اسلامی سنت اور اسلامی طریقے زندگی کو اپناتے ہیں۔ آج ہمیں آزادی ہے، لیکن اس آزادی کی نعمت کے ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ جس طرح ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے اللہ کے غلام بن کر زندگی گزاریں، اور یہی سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہی سب سے بڑی آزادی ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن جائیں، ساری غلامیوں سے نکل جائیں گے اور مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ آج لوگوں نے آزاد ہونا عیاشیوں کو سمجھ لیا ہے، آزاد ہونا ناچ گانوں کو سمجھ لیا ہے۔ ناچ گانا کرنے مل جائے، عیاشیاں کرنے مل جائے، دوستیاں کرنے مل جائے تو آزادی ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر۔ جب امت کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ جائے اور امت کی عورتیں بے حیا ہو جائیں تو یہ اس امت کی زوال اور پستی کی علامت ہے۔ فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فقد اذن اللہ باہلاکها۔ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے عورتوں میں، اور سود عام ہو جائے تو اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ تو آج جب جس قوم میں بے حسی آتی ہے، غفلت آتی ہے، اور جس قوم میں اپنے اعمال، اخلاق اور کردار سے جو قوم غافل ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ غلام بنا دیتے ہیں۔ شیطان کا غلام، نفس کا غلام، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کا انسان غلام بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت آتی ہے، تو انسان تمام غلامیوں سے آزاد ہوتا ہے، صرف رب کا غلام بنتا ہے، اور جن جن غلامیوں کی اللہ نے اجازت دی ہوتی ہے اس کی وہ غلامی کرتا ہے۔ ماں باپ کی غلامی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی، اپنے استاذ کی غلامی، اور جن جن لوگوں کی غلامی، ان کی خدمت، ان کا پابند بن کے رہنے کا حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی، اجازت دی گئی، وہ تمام زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دراصل اللہ ہی کی غلامی ہے، اور جو اللہ کی غلامی سے نکلتا ہے وہ لوگوں کی غلامی میں آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر غلامیاں مسلط کر دی جاتی ہیں، ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ۔ جیسے جیسے اعمال ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے اخلاق ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے بدعمالیاں آتی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ویسے حکمران مسلط کرتے جائیں گے۔ كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں غور کریں کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے۔ ہم جب ظالم ہوں گے تو ہمارے اوپر ہم سے بڑے ظالم مسلط کیے جائیں گے، اور وہ ہمیں غلام بنائیں گے، غلامی کو طوق پہنائیں گے۔ غلامی کس مقصد سے ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر حاصل کی، آج اس تاریخ کو بھی لوگوں نے بھلا دیا، جاننا ہی نہیں چاہتے
یاد ہی نہیں رکھتے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اسلامی تشخصات کے ساتھ زندگی گزارنے کی آزادی ہو۔ انگریزوں کے سائے سے قائدین نے، مسلمانوں نے قربانیاں دے کر آزاد کرایا اس وطن عزیز کو۔ کس لیے آزاد کرایا؟ تاکہ اسلامی شعائر کے ساتھ، اسلامی اعمال کے ساتھ، اسلامی اخلاق کے ساتھ، اسلامی کردار کے ساتھ یہاں کا مسلمان زندگی گزارے اور اسی پر اس کی موت ہو۔ اس کے لیے یہ آزادی اور یہ قربانیاں آزادی کے لیے دی گئی، تاکہ اسلامی اعمال پر زندگی گزرے اور اسی پر خاتمہ ہو۔ آج ہم اس آزادی کو کتنا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، کتنا اس آزادی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، آج ہم سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ چند دن کے بعد 15 اگست کو باقاعدہ طور پر جشن منائے جائیں گے، جھنڈے لہرائے جائیں گے، لیکن حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار میں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے خود بھی اسلامی اعمال، اخلاق، کردار کو اپنائیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لائیں۔ یہ ہے حقیقی آزادی، ورنہ تو ہم سب سے پہلے اپنے نفس کے غلام بنیں گے، شیطان کے غلام بنیں گے، اور یہ سب سے بڑی غلامی اور یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آزادی کی نعمت اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو کم ہے، ورنہ اس ملک کے لیے علماء نے اور مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں دی ہے، وہ لمبی داستان ہے، اس کے لیے گھنٹوں کم ہیں، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ مختصر طور پر میں بتا دوں کہ میں بھی، آپ بھی اتنا کر سکتے ہیں کہ جن مسلمانوں نے، جن علماء نے، جن قائدین نے اس ملک عزیز کو آزاد کرانے میں اپنی قربانیاں پیش کیں، تن من دھن لگایا، ان کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر مومن کو اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ فجر کے بعد صبح میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہر جانے والے کو یہ گفٹ کر دیا کرے، ہر مسلمان کا یہ معمول ہو۔ لیکن کم سے کم یہ جو دن چل رہے ہیں، خاص طور پر 15 اگست کے دن یا پھر ان دنوں میں، ہم ضرور ان شہداء کو یاد کریں۔ اور اسلامی طریقہ کیا ہے یاد کرنے کا؟ کہ ہم ان کے لیے گفٹ بھیجیں، اس لیے کہ جانے والوں کے لیے جو چلا گیا اس دنیا میں، وہاں سب سے زیادہ کارآمد اور نفع بخش اور راحت بخش چیز کیا ہے؟ وہ ثواب ہے، وہ ثواب ہے۔ جس طرح دنیا میں بھی نیکیاں اور ثواب سب سے زیادہ سکون کا باعث ہے، جو جتنی نیکیاں کرے گا، جو جتنا ثواب کرے گا، اس کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا، اس کی زندگی اتنی پریشانیوں سے خالی ہو جائے گی، اس کی زندگی میں اتنی راحتیں آئیں گی۔ ایسے ہی مرنے کے بعد سب سے زیادہ راحت بخش چیز، سب سے زیادہ آرام دینے والی چیز ثواب ہے، اور اللہ نے یہ چانس عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہم جسے چاہیں ثواب کا ہدیہ پیش کر دیا کریں، جسے چاہیں ہم یہاں سے وہاں ثواب اور راحت ٹرانسفر کر دیا کریں۔ تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ ہم ان شہداء کو، جنہوں نے اس ملک عزیز کو آزاد کرانے میں اپنا تن من دھن لگایا، کم از کم اتنا تو کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو غلامیاں آ گئی ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگیں گے، اللہ اس کی توفیق دیں گے۔ تو سب لوگ اس کا ضرور اہتمام کریں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، یا پھر قرآن شریف پڑھ کر، یا پھر کوئی نفل نماز پڑھ کر، یا پھر کوئی نیکی کا کام کر کے، صدقہ کر کے ضرور ان شہداء کے نام گفٹ کریں، ہدیہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آزادی کی نعمت کی قدر اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی ہر طرح کی غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔